بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کامل مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور دین نام ہے اللہ کی احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق پورا کرنے کا۔ خواہشات کا نام دین نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عمل ہے، یہ اسی وقت عبادت بنتا ہے جب یہ اللہ کا حکم ہو۔ جس وقت اللہ حکم دے دیں اس وقت نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جس وقت میں منع کر دیں اس وقت رک جانا یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی منع کے وقت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن جب اللہ حکم دیں اس وقت روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اور جن ایام میں اللہ رب العالمین روزہ رکھنے سے منع کر دیں اس وقت روزہ نہ رکھنا یہ ثواب ہے، روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو دین اصل اتباع کا نام ہے۔ ہمارے عرف میں آج کل یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ہے، کہ جو آدمی 27 رجب کے دن کو روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حالانکہ 27 رجب کی رات کو یہ عبادت کرنا یا دن کو روزہ رکھنا نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض لوگوں نے 27 رجب کو روزہ رکھا تو ان کا روزہ توڑوا دیا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھ کے بتایا نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ تو 27 رجب کو کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ویسے اللہ کا حکم ہے، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس مہینے میں عبادت کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ثواب ہے، لیکن رجب کی کسی خاص رات میں یا رجب کے کسی خاص دن میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی عادت ہے عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی تو وہ اگر 27 رجب کو روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی عادت نہیں ہے اور صرف خاص طور پہ 27 رجب ہی کو روزہ رکھنے کو ثواب سمجھے اور اس کی 27 رجب کی رات ہی کو عبادت کرنا ثواب سمجھے تو اس کا یہ عبادت کرنا یہ بدعت ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایاکم ومحدثات الامور فإن محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز وہ بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دین کے اندر کمی زیادتی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 27 رجب کی رات کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو اس کا بھی کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 27 رجب ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، بلکہ روایات مختلف ہوتی ہیں۔ شوال کی بھی روایت آتی ہے، رمضان کی بھی آتی ہے، ربیع الاول کی بھی اور ربیع الثانی کی بھی۔ اور اگر بفرض محال 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ 27 رجب آئی،
اگر 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا ثواب ہوتا یا 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنا کوئی ثواب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی التزام نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔